آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان مامون ہو، محفوظ ہو۔ یعنی اسلام اور ایمان یہ بھی ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، یا اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ بات بھی ایمان میں داخل ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے جو کسی کو اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دے سکتا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، کبھی کسی کو مذاق میں اسے جو ہے گرا نہیں سکتا ہے۔ اپنی زبان کی خود حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ زبان یا تو اللہ کے ذکر کے لیے یوز ہو یا عام لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بلا وجہ چاڑی میں، غیبت میں، کسی کے خلاف پلاننگ کرنے میں جو اپنی زبان کو یوز کرتے ہیں وہ پورے مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام اور ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے آدمی، خواہ مخواہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ اپنی چونکہ میں اچھا بول سکتا ہوں یا میرے پاس پاور ہے کسی کو ڈرانا دھمکانا اپنی زبان سے، اس کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، تیرا ایمان خراب ہوگا، تیرا اسلام کمزور ہوگا، اور قیامت کے دن تیرے نیکیوں کی وجہ سے اجازت پرمیشن بھی مل گئی کہ اب تو جنت میں جانا ہے، لیکن راستے میں وہ لوگ روک لیں گے جن کو تم ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ان کو ستاتے تھے اپنی زبان سے۔ ہر چیز کا حساب ہوگا، پھر پورا ہو گیا تو جنت میں جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی دوزخ میں جلے۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے صحیح معنوں میں جس سے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ ابتدائے اسلام میں ہجرت بہت ثواب والا کام تھا، چونکہ مسلمان مکے میں محفوظ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، پہلے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرے، بعد میں پھر اللہ کے حکم سے خود اللہ کے نبی بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں، مائیگریشن آج کل کی اصطلاح میں۔ مائیگریشن جو ہے وہ دین کے لیے ہے۔ کسی جگہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ اپنے دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے، تو قیامت تک یہ ثواب والا کام ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ آرام سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ آج بھی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کفار مکہ مشرکین بہت ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور پھر خود جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ چلے گئے،
تو یہ ایک رکن تھا، فرض تھا اس زمانے میں، جو کوئی بھی کہیں بھی مسلمان ہو اسے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آنا ہے۔ مدینے کا ہجرت ضروری تھا، مرد ہو عورتیں ہوں کوئی بھی ہو۔ بہت ساری عورتوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا چونکہ شوہر مسلمان نہیں ہوئے، اور بہت سارے شوہروں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو چھوڑ دیا کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ سورہ ممتحنہ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس میں یہ مسائل بیان کیے گئے کہ ایک عورت تنہا ہجرت کر کے آتی ہے، اب اس کے ماں باپ، اس کا شوہر نہیں، وہ اکیلی آئی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، تو اس کے کیا مسئلے ہوں گے؟ کیا ان کو مدینے میں رکنے دیا جائے گا یا ان کو واپس کیا جائے گا؟ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اگر مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو تم تھوڑا بہت انکوائری کرو کہ واقعی وہ اسلام کے خاطر، چونکہ وہ ایمان میں داخل ہو گئی ہے اور اس کو پریشانی ہے، رزق ہے، اس لیے وہ آئی ہے، تو اب ان کی حفاظت کرو، ان کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احکام قرآن میں بیان کیے گئے۔ الغرض اس زمانے میں ضروری تھا کہ کوئی کہیں بھی مسلمان ہو تو اسے مدینے میں آنا ہے، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، پورا عرب کا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو وہ فرض ختم ہو گیا۔ اب جو جہاں مسلمان ہو وہاں اطمینان ہے تو وہ وہی رک سکتا ہے۔ اب کسی کو مکے سے مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت اب باقی نہیں رہا۔ لیکن ہجرت اصل میں کیوں رکھا گیا؟ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا، والمہاجر، صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا، ان کو چھوڑ دے۔ ایسے علاقے میں آپ رہیں گے جہاں پر نہ کھانے میں آپ جو ہے حلال کی تمیز کر سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز میں، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کو ویسا ہی بننا پڑے گا۔ بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے لیے حرام ہے، پروہیبیٹڈ ہے، اسے کرنا پڑے گا، تو اس جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو ہجرت کے لیے کہا گیا۔ تو صحیح معنوں میں ہجرت، مہاجر کون ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلو، ہجرت ہے، 4 مہینے نکلو، 3 دن نکلو۔ صحیح معنوں میں ہجرت کیا ہے؟ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے جو بچ جائے، ہر طرح کے گناہوں سے جو محفوظ رہے، وہ اپنے گھر میں رہ کر بھی ثواب کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا مہاجر ہے۔ ایک آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں میں بیٹھ کر چاڑیاں بولتے رہتا ہے، دوسروں کے خلاف پلاننگ کرتے رہتا ہے، اسے کچھ یہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو کہیں نہیں نکلتا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے گاؤں محلے میں ہے، لیکن ہر برے کام سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر چیز سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی ہے سب سے بڑا مہاجر، حقیقی جو مہاجر ہے۔ ہجرت چھوڑنا، جو اللہ نے منع کیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہی سب سے بڑا ہجرت ہے۔ پھر آدمی اپنے بیوی بچوں میں رہ کر بھی اگر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اسے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں زندگی گزارنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا بھی ایمان ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا ایمان ہے، اپنی زبان کی حفاظت یہ ایمان ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اور اسلام کے تقاضوں کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔